آپ سوچتے ہوں گے آپ کی اصلی پہچان کیا ہے، آپ کا نام، آپ کا فیس، آپ کا ڈی این اے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آپ کے پاس پیدائشی ہے، جو آپ کو دنیا کے 8 بلین لوگوں سے الگ کرتی ہے، اور وہ ہے آپ کے انگلیوں کے نشان۔ آج ہم فنگر پرنٹس کو پرسنل آئیڈینٹی کا الٹیمیٹ پروف مانتے ہیں۔ فورینسک سائنس کے لیے یہ ایک گولڈن سٹینڈرڈ ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے یہ کنسیپٹ جو ہم 19 سینچری میں ڈسکور ہوا سمجھتے ہیں، اس کا ذکر 1400 سال پہلے ایک ایسی کتاب میں ہو چکا ہے جہاں نہ سائنس تھی، نہ مائکروسکوپس، نہ کرائم لیبس۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ قرآن نے انسانی آئیڈینٹی کو لے کر کیسی ایسٹرونیشنگ پریڈکشن کی تھی۔ السلام علیکم۔ ہیومن ہسٹری میں پہچان کا کنسیپٹ بدلتا رہا، کبھی چہرے سے، کبھی دستخط سے، لیکن 19 سینچری تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہر انسان کی انگلیوں کے نشان مکمل طور پر یونیک ہوتے ہیں۔ 1880 میں فرانسس گالٹون نے پروف کیا probability of 2 people having a same fingerprints 64 بلین میں سے ایک ہے۔ یہ ڈسکوری فورینسک سائنس کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب سوچیے ذرا، 7 سینچری جب آسمان کو چھو کر دیکھا جاتا تھا، جب سائنس کا نام و نشان تک نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی ایسا کنسیپٹ پیش کرے ہم انسان کے انگلیوں کے نشان سے پہچان سکتے ہیں، عجیب لگے گا نا؟ چلیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ القیامہ آیت نمبر 3 سے 4 میں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھا نہیں کر پائیں گے؟ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں اس کی انگلیوں کو پھر سے ٹھیک ٹھاک بنا دیں۔ اب اس آیت کے آخری لفظ پر غور فرمائیے، بنانا۔ یہ لفظ بنن سے نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے فنگرز کے ٹپس، انگلیوں کے سیر، اور نسوانیہ کا مطلب ہے ٹو ارینج پرفیکٹلی، ٹو سیٹ ان آرڈر۔ اب ہم اس آیت کے ڈیپتھ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہ صرف انسان کی ہڈیاں اکٹھا کر سکتے ہیں، بلکہ ہم اس کی انگلیوں کو بھی بالکل ٹھیک ٹھاک بنا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو 3 امیزنگ پوائنٹ بتاتا ہوں اسی آیت کے، اور ذرا غور فرمائیے گا اس آیت پر اور اس پوائنٹ پر۔ پوائنٹ نمبر 1 نوٹ کریں، دی چوائس آف فنگرز۔ اللہ نے کہا بنانا، فنگرز کی ٹپس۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری یونیک آئیڈینٹی سٹور ہے۔ اللہ نے نہیں کہا ہم اس کی آنکھوں کو بنا دیں گے یا اس کے چہرے کو بنا دیں گے، انہوں نے اسپیسیفکلی فنگرز کی ٹپس کو چوز کیا۔ اب پوائنٹ نمبر 2 دیکھتے ہیں، ڈپریسیشن آف ریکریشن۔ نسوانیہ کا مطلب ہے پرفیکٹ ارینجمنٹ۔ فنگر پرنٹس کی بیوٹی ہی یہ ہے کہ ان کی ارینجمنٹ پرفیکٹ ہوتی ہے، ہر رج، ایوری کرو، ایوری میچور پوائنٹ پرفیکٹلی ارینجڈ۔ اب ہم پوائنٹ نمبر 3 کو غور کرتے ہیں، دی آئیڈینٹی فیکٹر۔ قیامت کے دن جب سب لوگ اکٹھا ہوں گے، آئیڈینٹیفیکیشن کا مسئلہ ہوگا، اور اللہ اس آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے فنگر پرنٹس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے۔ ایگزیکٹلی وہی کنسیپٹ جو آج ہم فورینسک سائنس میں یوز کر رہے ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں ہر انسان کی فنگر پرنٹس یونیک ہوتی ہیں، آئیڈینٹیکل ٹوینز کے بھی الگ ہوتے ہیں، وہ زندگی بھر نہیں بدلتے، برتھ سے ڈیتھ تک سیم رہتے ہیں۔ لیکن سوچئے 7 سینچری میں یہ سب کسی کو کیوں نہیں پتا تھا؟ کیونکہ اس کی اسٹڈی کے لیے مائکروسکوپس چاہیے، ایڈوانس ٹیکنالوجی چاہیے۔ قرآن نے نہ صرف یہ بتایا کہ ہم انگلیوں کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، بلکہ اسے آئیڈینٹی کی نشانی کے طور پر اسٹیبلش کیا۔ آج پورا ورلڈ اسی کانسیپٹ پر کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن نے صاف صاف فرماتے ہیں سورۃ الفصلت آیت نمبر 53، فنگر پرنٹس ہماری اپنی انگلیوں میں ہیں، ہمارے اندر ہی اللہ کی نشانی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس کتاب میں اور کیا کیا ہڈن جیمز ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس حقیقت کو پہنچائیں۔ اپنے تھاٹس کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔